آج الحمدللہ یہاں آپ ہمیں بیٹھے، آپ چاہیں تو پوری دنیا کے اندر ہماری بات 5 منٹ میں پہنچا دیں، 5 منٹ نہیں لگیں گے، صرف بٹن دبائیں گے، آن لائن کر دیں. اتنی آسانی تو آج تک دنیا میں کبھی اسلام میں کی دعوت دینے میں تھی ہی نہیں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ بہت اچھا. الحمدللہ ماشاء اللہ. میرے لیے اور ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. دا رول آف مساجد ان دا ماڈرن سوسائٹی. ایک مرتبہ سعودیہ سے وزارت کے لوگ آئے انٹرویو لینے کے لیے، ہمارا جسے آپ لے رہے ہیں اسے آئے، عربی میں انٹرویو تھا. تو وہی بات ہوئی. مسجدوں میں بہت سارے انتظام کیے جاتے ہیں بچوں کے لیے، جیسے کہ بہت سارے دینی تعلیمات، قرآن کلاسز، تجوید کلاسز، یہ ساری چیزیں بچوں کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. مسجد کے ذمہ دار کچھ ایسا انتظام نہیں کر سکتے جو بڑے بزرگوں کے لیے بھی کچھ انتظامات ہوں؟ یہ سلسلہ چالو ہے، باقی رکھا ہے، لیکن بیٹے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. شیخ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہندو مسلم کے کھیل کا دور ہے، بہت زیادہ فائٹ، بہت زیادہ کمیونل وائلنس چل رہا ہے. تو ایسے حالات میں شیخ ایک ایکٹیویٹی دراصل کیا جاتا ہے مسجدوں میں، جہاں پر نان مسلمس کو انوائٹ کرتے ہیں، مسجد کا تعارف کرواتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں مسجد سے. تو یہ جو کمیونل وائلنس کا جو ڈینجرس دور چل رہا ہے، ہندو مسلم فائٹس جہاں پر ہوتے ہیں، ایسے حالات میں کیا نان مسلم بھائی بہنوں کو مسجد بلا کر مسجد کا انٹروڈیوس کرانا صحیح ہے شیخ؟ لیکن فیشن کے طور پر افطار پارٹی دی جا رہی ہے، اس کی مووی تیار کی جائے اور پیٹی جائے، پھر پیپر ہم نے مسجد کے اندر اتنی بڑی افطار پارٹی کے لیے نہیں. عام طور پہ یہ غلط فہمی ہے کہ مسجد میں صرف مرد حضرات ہی جا سکتے ہیں، یہاں پر عورتیں نہیں جا سکتے. خاص طور پہ یہ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے اندر یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اصل میں ایسی بات تو نہیں ہے، عورتیں بھی جا سکتی ہیں. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے شیخ کہ ان خواتین کے انوالومنٹ کو ہم فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں؟ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ جب میں نارتھ سے ساؤتھ پہنچا اور سفر کرتے کرتے منگلور پہنچا. اچھا. ہاں، یہاں سے پہنچتے ہی دھارواڑ کو یاد ہے نا جی، دھارواڑ یہ علاقے میں آیا تو کہا کہ ہم نے دیکھا اللہ اکبر کہ اس علاقے میں مردوں سے زیادہ عورتیں حافظہ ہیں. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. یعنی سوچے عورتوں کا شوق و جذبہ، ہر گھر سے عورتوں کی تلاوت کرنے کی آواز آتی. سبحان اللہ. مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ اس کو مدرسہ بھی، اور آج اس کو یونیورسٹی اور جامعات بھی سمجھنا چاہیے. جہالت رہ گئی تو گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کیا اس کے آگے مسجد نہیں سوچ سکتی؟ فار ایگزامپل اگر ہمیں ہیلتھ کو پروموٹ کرنا ہو، کیا مسجد کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا؟ کاؤنسلنگ سینٹرز، بہت سارے معاشرے میں فائٹس ہوتے ہیں میاں بیوی کے بیچ، کیا یہ ساری چیزیں مسجد کو ایک سینٹر بنا کر کیا یہ ساری چیزیں حل نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ایک دینی کام ہے، میاں بیوی کے اختلافات کو مٹانا، کاؤنسلنگ کرنا، یہ اس کا بھی تعلق گرچہ دنیا دار ہے لیکن یہ بھی ایک دین ہے، بہت بڑا عمل ہے اور ہونا چاہیے. مسجد کے لوگوں کو چاہیے کہ الحمدللہ ایک علاقہ ایک کمرہ بنا دیں، ایک چھوٹا سا حال بنا دیں. جب تک یہ زیادہ ہندوستان کا ماحول خراب نہیں کیا گیا تھا، ہندو بھی اپنی میاں بیوی کی لڑائی لے کر کے بوڑھے مسلمان کے پاس آتا تھا، عالم دین کے پاس آتا تھا. سب سے زیادہ میں نے دیکھا یو پی کے اندر ایک امریہ مدرسہ ہے، وہاں کچھ ریکارڈ ہوتا ہے کچھ شہید عروج سے، اس کے ویب سائٹ پر یہ تقریباً 3 ہمارے لیکچر ہے کہ ہندوستان میں اسلام. جی ہم نے دیکھا ہے. جی اے ایم اے میں. ہاں، تو اس میں مدرسہ امریہ، اس کا نام ہوگا مدرسہ امریہ. تو اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آپ جیسے مخلصین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کچھ دینی گفتگو کرنے کا اللہ نے موقع عطا کیا. اللہ قبول کرے. شکر گزار ہیں. اس کے بعد آپ اور آپ کے ساتھیوں کے شکر گزار ہیں، تھینک یو کرتے ہیں. ایسے چینل کے حق میں کامیابی اور اس سے فائدہ پہنچانے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.
یہ آپ نے جو سوال کیا جس کا خلاصہ میں نے سمجھا کہ جس طرح سے بچوں کے لیے مساجد میں مکتب چلتا ہے یا کچھ عصر بعد یا مغرب بعد کچھ تھوڑی سی قرآن کے تعلیم یا ضروری مسائل ہو جاتی، کیا بڑوں کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے؟ ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو یہی اصل میں مسجد ہماری صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی، ہماری درسگاہ ہوتی تھی۔ مثلا دیکھیے کہا جاتا ہے اور ہے حقیقت ہے، نبی علیہ السلام نے جب مسجد نبوی تعمیر کی تو مسجد نبوی میں ایک صفہ آپ نے بنا دیا۔ صفہ کہتے ہیں چبوترا کو، چبوترا۔ آپ جب جس کو جنت کی کیاری کہتے ہیں اس میں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ دیکھیں گے آج بھی تقریباً 1.5-2 فٹ اونچا ایک بڑا سا چبوترا لمبا سا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں چبوترا کو صفہ۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم کا انتظام کیا تھا تاکہ نماز پڑھنے والوں میں خلل نہ پڑے، تو وہ جو تھی وہ ایک قسم کا مدرسہ تھا، درس کا، تدریس کا، بڑے لوگوں کے سیکھنے کا تھا۔ سبحان اللہ، تقریباً کہتے ہیں ایک وقت میں 70-80 آدمی پڑھتے تھے، اور پڑھنے والوں میں سلمان فارسی تھے جن کی عمر تقریباً 150 کیا 200 تجاوز کر چکی تھی۔ سب سے چھوٹی روایت جو ہے ان کے دن کہتے ہیں 250 سال، تو یہ سمجھے کہ ہاں 200 سال کے ہو گئے تھے تب ایمان لائے اور علم حاصل کیا۔ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، وہی مسجد نبوی میں لوگ آ کے بیٹھتے، وہی ان کے تعلیم کا انتظام۔ اصحاب ابو ہریرہ وہیں کے فارغ ہیں، اتنے بڑے صحابی۔ تو اس طرح سے تقریباً نبی یوں کہیں مسجد اور تعلیم بالغہ اور غیر بالغہ سب کا مگر مرکز ایک ہے، سمجھیے نا، سب سے پہلی مسجد۔ اس کے بعد بھی بات لمبی نہ ہو جائے، جتنی مسجدیں بنتی رہیں ہر مسجد میں تعلیم کا انتظام ہوتا تھا، چھوٹوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے، اور حیرت عورتوں کے لیے بھی، سمجھے؟ یہاں تک کہ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے، ہم ساری باتیں چھوڑ کے اپنے بر صغیر میں آ جاتے ہیں، یہاں کی ضرورت، جب محمد بن قاسم نے فتح کرنے کے بعد مسجد بنائی تھی تو حیرت ہوگی، اس مسجد میں اتنا بڑا صحن، اتنے برآمدے بنایا تھے، تقریباً 7000 طالب علم ایک وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ سوچیں یہاں آج 100 بچوں سے مدرسہ جامعہ بن جاتا ہے، وہاں تقریباً 6-7 ہزار طالب علم، اور وہی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ نماز وقت اللہ نماز ہے اور باقی وقتوں میں وہ تعلیم کے لیے انتظام ہو رہے، اور سب سے آسان خیر و برکت تعلیم مسجدوں کی۔ آگے آپ بڑھیں گے، اس کے بعد سے بر صغیر میں جب بھی کوئی مسجد بنی، جتنی شاہی مسجدیں ہیں آپ جا کر کے دیکھیں کہ پرانی مسجد ہوتی، نماز کی جگہ دائیں بائیں برآمدے بنے ہوئے۔ یہ برآمدے کیا ہیں؟ یہ درسگاہ ہے، یہ درسگاہ ہے۔ تو بڑوں کے لیے بھی تعلیم کا وہی انتظام ہونا چاہیے، سمجھیے نا۔ اور اس کے بعد سے دیکھیے کہتے ہیں محمد بن تغلق کے زمانے میں، محمد بن تغلق کے زمانے میں صرف دلی کے اندر کہتے ہیں 999 مدرسے تھے، 999 یعنی 1000 مدرسے تھے۔ اسی میں انہیں میں عالم بنتے تھے، پی ایچ ڈی بھی ہو جاتی تھی، سمجھے؟ اور کمال ہے حکمت، یعنی ڈاکٹری بھی اسی مسجد میں پڑھائی جاتی تھی۔ 999 مدرسے صرف دلی کے اندر تھے، ہر مسجد مدرسہ۔ بڑی مشہور مسجد جب اورنگزیب عالمگیر کی بیوی نے بنائی تھی وہاں مسجد دلی کے اندر، تو اس مسجد کے اندر 2 مدرسے بڑے چلتے تھے، آج یونیورسٹی تک کی پڑھائی اس مسجد میں ہوتی تھی، سمجھ گیا نا؟
تو یہ سارے یعنی بڑے ہوں یا چھوٹے، سب کے تعلیم کا انتظام ایک جگہ تھا. کیا؟ یا تو کسی کے گھر میں، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر ہی میں پوری مکمل تعلیم، ہر چیز کی دینی دنیاوی سب کچھ ہوتی تھی. تعجب کریں گے آپ، اور سامعین کو بھی شاید کی بڑی حیرت ہو، جب تک انگریز نے حکومت نہیں کیا تھا پورے ہندوستان میں کوئی الگ سے مدرسہ نہیں تھا، الا من رحم اللہ. سب مدرسے، کسی مدرسے کی الگ عمارت نہیں ہوتی تھی. یہی مسجد جو ہوتی تھی، بہت بڑی سیکھ ہے. ہاں یہی سیکھتی تھی، اسی میں تعلیم ہوتی تھی. انگریز نے آنے کے بعد جو سب سے بڑا کام کیا، جس کو اکبر الہ آبادی کہتے تھے، جس کو کہتے تھے علامہ اقبال، گلا کو تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. یہ اصل میں انگریز نے آنے کے بعد اس نے سارا سلسلہ ہمارا ختم کیا. انگریز قبضہ ہوا کیا، اور اس نے دیکھا کہ مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، اور مسلمان جب تک تعلیم حاصل کرے گا تک تو ہمارا عیسائی مذہب یہاں پھیلنے میں ناکام ہوگا. جتنے مسلمان علم میں پختہ ہوں گے اتنا ہی عمل میں ہوں گے، اتنے ہی ان کے اندر استقامت آئے گی. تو سب سے پہلے دو کام کیا انگریز نے. نمبر ایک، مسجدوں کا جو وقف تھا، مسجد بنانے والے مسجد بناتے تو کچھ 2-4 بلڈنگیں یا دکانیں وقف کر دیتے تھے تاکہ ان کی آمدنی آئے. تو یہاں مدرس جو پڑھائے گا، یا امام کی تنخواہ نکلے گی یا مدرس کی تنخواہ نکلے گی، وہ وقف ہر مسجد میں وقف تھا. بنانے والا سوچتا تھا تاکہ مدرسہ ہمارا نماز بھی ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ مدرسہ بھی چلتا رہے. تعلیم بالغاہ اور صغیرہ ہر ایک نابالغہ سب وہی ہوتی تھی. یہاں تک تو ایک تو اس نے کیا، وقت اوقاف چھین لیا تاکہ ان کے یہاں مدرسین کو تنخواہ نہ ملے، تو مدرسین نہیں ملے تو ویسے پڑھانا بند ہو جائے گا. نمبر 2، جب اس میں کامیاب نہیں ہوا تو فوراً اس نے بل پاس کر دیا کہ مسجدیں نماز کے چند منٹ پہلے کھولے گی ورنہ مسجد میں تالا لگے گا. جب اس طرح سے یعنی دیکھیں، ہم مسلمانوں کو احساس نہیں کیا کہ مسجد سے کیسے فائدہ اٹھائیں. اور مسجد صرف نماز کے لیے نہیں، مسجد تعلیم گاہ ہے، وہیں پڑھائی ہوتی ہے، وہیں تعلیم دی جائے گی، وہیں تزکیہ ہوتا ہے، وہیں اصلاح کی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں عالم فاضل حافظ قاری بنتے ہیں. اس چیز کو نظر انداز کیا مسلمانوں نے. یہ انگریز کی دین ہے. جب انگریز نے مدرسے مسجدوں کو بند کر دیا، وقف چھین لیا، اور تو ہمارے اب تعلیم کیا مسئلہ بنا، تو کہاں بچے پڑھیں. تو اس وقت مسلمانوں نے گاؤں میں اپنے گھروں کو، یا گاؤں میں کھیتوں میں یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کے علماء نے چھوٹے بڑے سب کی تعلیم دی تاکہ اسلام باقی رہے. اس سے بڑی قربانی دی. پھر بہت عرصے کے بعد ہوا کہ سردی گرمی ہوتی تو اب مدرسہ الگ بننے لگا. مدرسہ الگ بعد میں بنا ہے. کہا جاتا ہے تقریباً 1870 تک کوئی مدرسے کی عمارت نہیں ہوتی تھی. درخت کے نیچے مسجد، انگریز نے چھین لیا تو درخت کے نیچے یا گھر میں. پھر علامہ ابو ابراہیم عربی تھے، آرا نام سنا ہوگا، یو پی اور بہار کے بارڈر پہ. انہوں نے سب سے پہلے مدرسہ ہاسٹل والا بنایا جس میں طلبہ وہیں پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد وہیں رہیں گے. یہ تھی. رہی بات آج تعلیم بالغاہ بچوں کے پڑھنے کے لیے تو مدرسہ قائم کیا، اور بڑوں کے لیے خصوصاً بڑی عجیب سی چیز ہے. ہمارے بر صغیر میں ایک مزاج بن گیا کہ علم بچپنے میں سیکھا جاتا ہے، جو بچپنے میں نہ سیکھے وہ علم سیکھے نہیں. یہ ایک فکر تھی، لوگوں نے اس کو عام کر دیا. ورنہ الحمدللہ تعلیم بالغاہ کے لیے ڈیلی نماز عشاء، نماز فجر یا نماز عصر، خصوصاً جو اہل حدیث مدارس ہوتی تھی، ہر ایک میں بڑوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا. امام ہوگا، عالم ہوگا امام، وہ نماز پڑھائے گا. نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ 2 حدیثوں کی شرح کر دے گا، معنی مفہوم بتا دے گا ایک نماز کے بعد، اور دوسری نماز کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بتا دے گا، ترجمہ بتا دے گا. یہ سلسلہ چالو ہے، باقی رکھا ہے.
لیکن بیٹے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہر مسجد میں تعلیم بالغاہ کا انتظام ہونا چاہیے اور عالم دین بیٹھے، محنت مزدوری کرنے والے بوڑھے جوان جو مدرسوں میں تعلیم نہیں حاصل کر پائے ہیں، تو جمعے کے خطبے سے صرف تعلیم مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں مساجد کے اندر بیٹھ کر کے تعلیم نہ دی جائے. ضرورت ہے، اللہ کرے لوگوں کے دل میں اترے، ضرورت کو پوری کریں. جہاں مسجد میں سارے انتظامات کرتے ہیں وہاں تعلیم بالغاہ کا کوئی منظم انداز ہونا چاہیے. دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے. خود میں اکتفا نہ کریں. خطبہ ایک شکل ہے اس کی، تعلیم بالغاہ کے لیے ایک شکل ہے، پوری شکل نہیں. اس کا اہتمام کیسے ہوگا؟ تکمیل درس قرآن، درس حدیث یا تعلیم بالغاہ سے. شیخ، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ہندو مسلم کے کھیل کا دور ہے، یعنی کہ بہت زیادہ فائٹ، بہت زیادہ کمیونل وائلنس چل رہا ہے. تو ایسے حالات میں شیخ ایک ایکٹیویٹی دراصل کیا جاتا ہے مسجدوں میں جہاں پر نان مسلمس کو انوائٹ کرتے ہیں، مسجد کا تعارف کرواتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں مسجد سے. تو یہ جو کمیونل وائلنس کا جو ڈینجرس دور چل رہا ہے، ہندو مسلم فائٹس جہاں پر ہوتے ہیں، ایسے حالات میں کیا نان مسلم بھائی بہنوں کو مسجد بلا کر مسجد کا انٹروڈیوس کرانا صحیح ہے شیخ؟ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر انسان مسجد والوں کی، ذمہ داروں کی، امام کی یا ٹرسٹی کی، کمیٹی کی نیت یہ ہے کہ جو مساجد کے خلاف غلط قسم کا میسج دیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمان مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور بسا اوقات بھی سننے میں کہتے ہیں مسجد کے اندر اسلحہ رکھتے ہیں، بہت سارے پروپیگنڈے. اگر واقعی اس قسم کے شرپسندی کی جا رہی ہے تو تحفظ کے لیے اگر صفائی ستھرائی اپنے اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے غیر مسلم خصوصاً ذمہ دار جو ہوں، اگر ان کو کہا جائے، دعوت دی جائے کہ بھائی آ کے آپ دیکھ لیں ہماری مسجدوں میں کیا ہے، ہمارے یہاں خطبہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، ہمارے یہاں تراویح ہوتی ہے، جمعہ جماعت ہوتی ہے، آپ آ کر کے بیٹھ کے دیکھ لیں، یا آپ اپنے کسی آدمی کو بھیجیں، دیکھ لیں ہم لوگ کیا غلط کر رہے ہیں. اگر واقعی پروپیگنڈا صحیح ہے تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے، تو شرعاً اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہوگا. سمجھیے نا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات آگی، ضرورت کے وقت غیر مسلم داخل نہیں، ضرورت کے وقت غیر مسلم بھی مسجدوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے عیسائی آئے نجران کے، ان کو مسجد میں ٹھہرایا. ثمامہ ابن اسال بہت بڑے کافر تھے، قیدی بنائے گئے، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن اس علاقے میں تھے، قیدی بنا کے لائے گئے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کی ستون میں باندھ دو تاکہ یہاں رہ کر کے دیکھے کہ ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے اور اسلام کیا ہے. تعارف کے طور پر ان کو وہاں قید، مشرک تھے، وہاں رکھا گیا مسجد میں. اور چند دنوں کے بعد کہا بھائی بہت غصے میں تھی، لیکن جس دن ان کو آزاد کیا گیا، باہر نکلے، کچھ دور گئے، ایک صحابی ملے، بھائی پانی کے انتظام دیکھ، پانی کا انتظام میں کہا کیا کرو، مجھے نہانا ہے. نہائے، غسل کیے، کپڑا بدلے، کہنے لگے اب کو محمد کے پاس لے گا، چلو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان دیں گا. یہ کس کی برکت تھی؟ مسجد کی برکت تھی. لیکن فیشن کے طور پر افطار پارٹی دی جا رہی ہے، چاہو تاکہ ان کو قریب کرے. قریب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور قریب اس کی مووی تیار کی جائے اور لپیٹی جائے، پھر پیپر. ہم نے مسجد کے اندر اتنی بڑی افطار پارٹی کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. نبی علیہ السلام بوقت ضرورت لوگوں کو مسجد میں بیٹھاتے تھے. جی انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ شیخ، بہت زیادہ فائدہ مند رہا یہ جواب ہمارے لیے. الحمدللہ، امید کرتا ہوں کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. شیخ، ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے. عام طور پہ یہ غلط فہمی ہے کہ مسجد میں صرف مرد حضرات ہی جا سکتے ہیں، یہاں پر عورتیں نہیں جا سکتے. خاص طور پہ یہ ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے اندر یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اصل میں ایسی بات تو نہیں ہے، عورتیں بھی جا سکتی ہیں. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے شیخ کہ ان خواتین کے انوالومنٹ کو ہم فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں شیخ؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد.
دیکھیں کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ہر چیز کا جواب موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کر ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز اس بات کی گواہی دی تھی اللہ ایک ہے، بس لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک معاملہ آپ کہہ رہے ہیں عورتوں کا انوالو ہوتا آنا جانا، ان کو ہم فائدہ مند کیسے بنائیں، تو اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہر مسجد میں عورتوں کے 5 وقتہ نماز کا انتظام ہونا چاہیے. جی سمجھیے نا، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، آج تک حرمین شریفین کا نظام چل رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اما اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان عورتوں کو ان کا حق جو مسجد میں مقرر کیا ہے، کسی کو اس حق سے محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ اس جملے پر غور کریں، عورتوں کا بھی مسجد میں حق ہے. جی اس جملے پر غور کریں، اور اس حق سے عورتوں کو محروم نہیں کر سکتا کوئی. کسی بھی مفتی، کسی بھی عالم کے لیے جائز نہیں کہ عورتوں کو ان کا حق اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ اس سے منع کیا ہے. کرے اجازت ہے، جانی چاہیے. شریعت نے جو پابندی اور آداب سکھلایا اس آداب کے ساتھ، اگر وہ آداب نہ اپنائے تو عورت کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آداب اور مسجد کے شریعت نے جو تعلیم اس کا اہتمام پابندی کرتے ہوئے مسجد میں عورتیں جائیں تو ان کا حق ہے، ان کو منع نہیں کیا جا سکتا. لیکن فائدہ مند کیسے بنایا جائے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر مسجد میں مردوں کی تعلیم کے، جیسے اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا، اگر تعلیم کا انتظام ہو نمازوں کے بعد، درس قرآن کا، درس حدیث کا، یا کوئی عالم دین ایک چھوٹی سی حدیث بتا کر کے اسلام کا تعارف کروا، کوئی دین کی بات بتا دے، تو عورتیں اگر لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہے تو الحمدللہ جیسے مرد فائدہ اٹھا رہے، عورتیں بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ضرورت ہے انتظام کرنے کی اور لوگوں کو صحیح سمجھ. لیکن ہمارے ہاں فرقے بندی، ایک فرقے والا کہتا ہے مسجد میں جانا جائز ہے، کہتا ہے مسجد میں جانا جائز. دنیا میں شادی حال میں جا سکتی ہے، پارٹی میں جا سکتی ہے، کار ریس میں جا سکتی ہے، گھومنے کے لیے جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی. سمجھیے یہ کتنی گری ہوئی بات ہے شریعت کے خلاف. تو یہ ہے. نمبر 2، عورتوں کی بھی چاہیے کہ سیکھنے کی نیت سے مسجد میں جائیں، انشاءاللہ سیکھنے کی نیت سے جائیں. اور فائدہ مند ہے تو اول وقت جمعے کے دن جائیں تاکہ جمعہ کا خطبہ مکمل سن لیں. لیکن خطیب کے لیے ضروری ہے کہ خطبہ اس زبان میں دے جس میں سامعین سمجھ سکیں. بعض مسجدوں میں خطبہ تو عربی میں ہوگا، ترجمہ کیا جاتا ہے. جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو سلام پھیرتے ہی آدھے لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں، آدھے لوگ چلے جاتے ہیں. پھر ترجمہ والا برائے نام جتنا مختصر کر سکتا ہے وہ مختصر کرے، کیوں بیٹھنے کے بعد کسی کے پاس ٹائم نہیں. اسی لیے فائدہ مند بنانا ہے تو جیسے کہ اہل علم نے فیصلہ کیا کہ خطبہ سننے والوں کی زبان میں ہو. پون گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا خطبہ اگر ہر ہفتے ایک مرد یا ایک عورت سن لے تو اب آپ بتائیں، ایک عورت، ایک مرد یا ایک مسلمان یا مسلمہ عورت سال بھر اگر جمعے خطبہ اہتمام کے ساتھ اول وقت آئے اور آخر تک غور سے سنے تو حساب لگائیں تو کم سے کم 52 جمعے آتے ہیں. 52 52 یا 54 یا 50 تک کچھ بھی ہو. دنیا میں آپ بتائیں وہ عورت یا وہ انسان و مسلمان کیسے جاہل رہ سکتا ہے جس نے سال میں ایک بھی جمعہ مس نہ کیا، ایک جمعہ مس نہ کیا ہو اور تک 54 یا 53 کلاس اٹینڈ کیا ہو. اتنا تو پی ایچ ڈی نہیں ہوتی. کوئی مسلمان عورت جاہل رہ ہی نہ چاہے. تو اس میں جو ہی چاہیے کہ مردوں کو چاہیے کہ ہماری بیٹیاں جاہل نہ رہ جائیں، ہماری بیوی جاہل نہ رہ جائے، ہماری ماں جاہل نہ رہ جائے. ہفتے میں جمعے کی دن اول وقت آئے تاکہ پورا خطبہ سن لیں.
اور ایک چیز اور یاد رکھیے، ایک مرتبہ سعودیہ سے وزارت کے لوگ آئے انٹرویو لینے کے لیے، ہمارا جیسے آپ لے رہے ہیں اسے آئے، عربی میں انٹرویو تھا. تو وہی بات ہوئی کہ آخر ہم نے سنا ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں یا جس مسجد میں آپ کا خجود ساری پبلک ٹوٹ کیوں پڑتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سکھانے والے کے اوپر ہے کہ وہ ہر جمعے کو ایک نیا ٹاپک لے کر کے آئے. ایسا نہیں کہ آپ چند ٹاپک تیار کر رکھا اسی کو ریٹرن بار بار کر رہا ہے، پبلک کو دلچسپی نہیں رہتی. تو میں نے کہا کہ یہ ہم نے شروع سے بنایا. تب ہوتا کیا ہے، ہفتے بھر انتظار کرتے ہیں لوگ کہ دیکھو آپ کی شیخ کیا کون سے ٹاپک اٹھائیں گے. انسان سننے کی نیت سے آتا ہے. تو خطیب کے لیے ضروری ہے یا مسجد کے ٹرسٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ خطیب کو پابند کریں کہ اس کے اندر احساس پیدا ہو کہ ہاں پبلک کو کچھ سکھائیں جمعے کے دن، عوام کو بھی، خواص کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں اور بچوں کو بھی، سمجھ گیا، ان کو سکھائیں. یہ اگر خطیب کی نیت ہو تو کامیاب ہے. لیکن یہی آج چیز مفقود ہے، صراحتاً یہ مفقود ہے. تو ہم نے بتایا تو وزارت سعودی نے کہا کہ ہاں آج ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ آخر آپ کے خطبہ سننے کے لیے کیوں چاروں طرف سے لوگ آج بڑھتے ہیں. ہمارے ہزاروں دائی ہے، کسی کی اتنی بھیڑ بھاڑ ہے جو آپ کے یہاں بھیڑ ہو رہی ہے، تو یہ وجہ ہے. تو اس میں عالم کو چاہیے، خطیب کو چاہیے اس کی نیت ہو عوام کو فائدہ پہنچانا. تو بتائے 53 کلاس اٹینڈ کر لے. اگر ایک انسان سال بھر یا 10 سال نماز پڑھا ہے تو کیسے کوئی مسلمان جاہل رہ ہی نہیں جائے گا. تو اور یہ ضروری ہے کہ عورتوں کا یہ خیال رکھا جائے، اول وقت آئیں اور پڑھیں. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے مردوں کی تعلیم بالغہ ہوتی ہے، آج بہت آسان ہو گیا. آج الحمدللہ یہاں آپ ہمیں بیٹھیں، آپ چاہیں تو پوری دنیا کے اندر ہماری بات 5 منٹ پہنچا دیں. 5 منٹ نہیں لگیں گے، صرف بٹن دبائیں گے، آن لائن کر دیں، ہر آدمی کو ٹن کی آواز آئی، ہاں آپ نے اس کو یاد کیا اور کھولا ہماری رب کی گفتگو. اتنی آسانی تو آج تک دنیا میں کبھی اسلام میں کی دعوت دینے میں تھی ہی نہیں جتنی آج پہنچ گئی ہے. تو اگر لاؤڈ اسپیکر کا محیطین انتظام ہو عورتوں کے ہاں، تو یہ مردوں جو کہ بالغاہ کی تعلیم ہوتی ہے اس میں عورتیں اپنے حصے میں رہ کر کے وہ بھی سیکھ سکتی ہے. اور اگر اس سے زیادہ چاہیے اور چاہیے کہ مسجد آج الحمدللہ، ایک زمانہ وہ تھا کہ عورتیں عالمہ نہیں ہوتی تھی. آج ہر گاؤں میں عالم حافظہ عورتیں، عالمہ عورتیں ہو گئی ہیں. اور خاص طور سے آپ کا ایریا، ابھی کل بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ تو ابن بطوطہ کا تذکرہ آیا. اچھا. ہاں، ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ جب میں نارتھ سے ساؤتھ پہنچا اور سفر کرتے کرتے منگلور پہنچا. اچھا. یہاں سے پہنچتے ہی دھارواڑ کو یاد ہے نا، جی دھارواڑ علاقے میں آیا تو کہا کہ ہم نے دیکھا اللہ اکبر کہ اس علاقے میں مردوں سے زیادہ عورتیں حافظہ ہیں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. یعنی سوچے عورتوں کا شوق و جذبہ. عورتیں کہتا ہے کہ راستہ پکڑ کے جاتے تھے، گاؤں کے قریب سے نکلے تو ساحلی علاقے میں ہر گھر سے عورتوں کی تلاوت کرنے کی آواز آتی. سبحان اللہ. آج اس تماشے نے، ٹی وی ہو، نیٹ ہو، انہوں نے اتنا مشغول کر لیا. آج سے کتنا سال پہلے، یہ سمجھو کہ 8ویں صدی ہجری کا، محمد تغلق کے دور کا ہے. 8ویں صدی ہجری کا سیاح ابن بطوطہ دور آتا ہے، کہتا ہے کہ جب مینگلور سے چلے ہیں تو دھارواڑ وہاں تک ساحلی علاقے میں معلوم پڑا کہ مرد حافظ کم ہے اور عورتوں کے پاس علم زیادہ ہے اس علاقے. ہمارا علاقہ. ہاں. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حیرت کی بات یہ کہ اتنے قرآن کی تلاوت عورتیں کا اتنی حافظات تھی کہ جب راستہ پکڑ کے جاتا تو ہر گھر سے عورتوں کی تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. بس لوگوں نے توجہ کیا
عورتوں کو نظر انداز کر دیا گیا. تو عورتوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر وہاں آن کر دیا جائے. اگر کسی علاقے میں عورتیں عالمہ نہیں ہیں تو کسی دیندار متدین عالم کو مردوں کی مسجد میں بیٹھا دیا جائے اور کیا کنیکشن دے دی جائے. عورتوں کی مسجد میں عورتیں گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کر کے نہایت آسانی سے دین سیکھ سکتی ہیں اور اسلام کی بڑی خدمتیں کر سکتی ہیں. اور عورتوں میں اسلام آ جائے, دین آ جائے اور دین کی خدمت کا فکر پیدا ہو جائے تو عورت جتنا کام کر سکتی ہے بچوں میں دین کا مرد نہیں کر سکتا. اس لیے بہت سارے یہ چند باتیں میں نے کہی ہے کہ عورتوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. مسجدوں میں جو عورت کا حصہ ہے مستفید کرنے کا فائدہ پہنچائے. بلکہ ایک چیز اور بتائیں, اسی چیز کے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے. امام بہت سارے ائمہ نے حدیث نقل کی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی روایت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے جانے والا 3 چیزوں سے کبھی محروم نہیں رہتا. اس ایک حدیث کو اگر امت مسلمہ کے علماء اور مسجد کے ذمہ داران ٹرسٹیان اگر اسی ایک حدیث کو سامنے رکھ لیں تو دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ انقلاب آتا ہے. انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مسجد میں جانے والا 3 نعمتوں سے کبھی محروم نہیں ہوتا. 3 میں سے تینوں ملیں گے, ایک تو ضرور ملے گی. نمبر 1 رحمت منتظرہ. مسجد میں آنے والوں کے لیے جو اللہ نے اپنی رحمتوں کے نزول کا نظام قائم کیا ہے, جب مسجد میں آئے گا تو اللہ کی رحمت انتظار کری تھی یہ مسلمان بندہ آئے یا یہ عورت آئے تاکہ ہم اس کے اوپر نازل ہو جائیں. رحمت منتظرہ. اتنی بڑی رحمت کیا ہوگی کہ فرما بردار اولاد ہو جائے. اتنی بڑی رحمت اور کیا ہوگی, بہو اور ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے. اتنی بڑی رحمت اور کیا ہوگی کہ گھر کے اندر برائیاں نہ ہو, نیک بچے ہو جائے. رحمت منتظرہ. نمبر 2 او کلمت حکمت. مسجد میں جانے والا اگر پابندی سے جائے گا تو کچھ نہ کچھ علم اور حکمت کی باتیں سیکھ کر کے آئے گا. بالکل. لیکن کب؟ جب مسجد کو علم کا گہوارہ بنایا جائے. نماز پڑھو بس بھاگو بھاگو مسجد خالی کرو, ہمیں کیا نہیں. مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ اس کو مدرسہ بھی, اور آج اس کو یونیورسٹی اور جامعات بھی سمجھنا چاہیے. او کلمت حکمت. اب ایک عورت اگر 5 وقت مسجد میں جائے, جمعہ کے لیے جائے, تو اگر کچھ نہ کچھ علم تو سیکھ کر کے آئے گی. او کلمت حکمت. علم سے کبھی محروم نہیں ہوگی. نمبر 3 اخو یستأنس بہ. دیندار اچھے مردوں کو دوست ملیں گے, عورتوں کو دیندار سہیلیاں ملیں گے. اور سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ ہے کیا اچھے دوست پر. اچھا دوست اچھے راستے پہ لے کے جائے گا. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آنے جانے والا 3 نعمتوں میں سے کسی تینوں سے یا نہیں تو کم سے کم 1-2 نعمتوں ضرور ملتے, کبھی محروم نہیں. خالی آتے آتا اچھے دوست ملیں گے, دیندار, علم کی باتیں کچھ سنے گا, اور اللہ رب العالمین کے رحمتوں سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو اگر اس ناحیے سے مسجد میں ان کا انتظام کیا جائے تو ہماری عورتوں میں جب علم آ جائے گا ماشاء اللہ تو خود سونے لگے گی, بچوں کو سونے کی دعا یاد کرائے گی, بچوں کو حمام میں لے جانے لگے گی تو بچے یہ دعا پڑھ لو تو حمام میں جاؤ. ساری تربیت اسکول جانے کے پہلے ہو جائے گی. کیوں؟ آج جب عورتوں میں دین نہیں, ہم نے علم تک جانے نہیں دیا, مسجد جانے نہیں دیا, گھر میں کیسے علم سیکھیں گے؟ ماں باپ نے پڑھایا نہیں, جہالت رہ گئی تو گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا,
کہاں سے آئے صدا لا الہ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين